بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میری تمام مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو عمرہ پر جانا چاہتی ہیں، عمرہ کا ارادہ رکھتی ہیں، اور مردوں کے لیے بھی ہے جو اپنی خواتین کو اپنے ساتھ عمرہ پر لے کر جا رہے ہیں۔ اہم ویڈیو ہے، اس کو اسکپ مت کیجیے گا، ضرور دیکھیے گا، آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ جہاں تک یہ پیغام میرا پہنچتا ہے وہاں تک آپ نے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ چند ایسی باتیں ہیں جو خواتین وہاں پر جا کر کرتی ہیں اور بہت زیادہ کرتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہاں سے کچھ حاصل کر کے آئیں، لے کر آئیں، الٹا اپنے نامہ اعمال میں گناہ اور نافرمانیاں، اپنے نامہ اعمال کے اندر بہت ساری بے ادبیاں، بہت ساری توہین اور بہت ساری گستاخیاں جانے انجانے میں وہ اکٹھی کر کے وہاں سے لے کر آ جاتی ہیں۔ مکہ المکرمہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو وہاں معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں وہاں پر دیکھا ہے کہ بعض خواتین جب صفیں بن رہی ہوتی ہیں، یا انہوں نے جو وہاں پر شرطیں ہیں، انتظامیہ ہے، انہوں نے سب کو روکا ہوتا ہے کہ اب سب پیچھے ہو جائیں، طواف بھی بند ہو چکا ہوتا ہے، صفیں بنی ہوتی ہیں، تو کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اس وقت وہ دوڑ لگاتی ہیں اور آگے حجر اسود کی طرف وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، اور حجر اسود کی طرف وہ جانا چاہتی ہیں، بھاگ کر جانا چاہتی ہیں، اور اس وقت جتنے وہاں پر لوگ ہوتے ہیں وہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی نگاہیں اسی طرف ہوتی ہیں، اور وہ سارے لوگ اس عورت کو بھاگتا ہوا وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس عورت کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب یہ جو رمل ہے، سنت عمل ہے، پہلوانوں کی طرح چلنا پہلے 3 چکروں میں، یہ عورت کو کیوں نہیں کہا گیا؟ عورت کے پردے کی وجہ سے نہیں کہا گیا، عورت کی شرم کی وجہ سے نہیں کہا گیا، عورت کی حیا کی وجہ سے نہیں کہا گیا۔ اب سعی جو کی جاتی ہے صفا مروہ کے اوپر، حالانکہ وہ سنت ایک عورت کی ہے، لیکن عورتوں کے لیے وہ نہیں ہے، وہ مرد اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ وہاں پر میلین اخترین کے اوپر سبز لائٹوں پر مرد بھاگتے ہیں، عورت کو وہاں پر بھاگنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب وہ جگہیں کہ جہاں پر واقعتاً اگر بھاگا جائے، اکڑ کر چلا جائے تو وہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے، وہاں بھی عورت کو اجازت نہیں دی گئی کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، تمہارے ستر کے لیے، تمہاری حیا کے لیے، تمہاری شرم کے لیے، تمہارے پردے کے لیے۔ تو پھر یہاں پر حجر اسود کے اوپر بھاگنے کی عورت کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ یہاں پر بھاگ کر جائے اور وہاں پر جا کر وہ حجر اسود کے بوسے کے لیے، اور وہ پولیس والے اس کو روک رہے ہوتے ہیں، ان کے زبردستی گسری ہوتی ہے ان کے بازوؤں کے نیچے سے، تو یہ عمل انتہائی غلط عمل ہے، اسی طور کے اوپر بھی یہ درست نہیں ہے، اس میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جتنے اعمال کرنے ہیں وہ اپنی عورت ہونے کے ناطے کو دیکھتے ہوئے کرنے ہیں۔ آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ فرسٹ آپ عورت ہیں، اللہ نے آپ کو ایک مسلمان عورت بنایا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ مرد کے لیے حکم ہوا کہ پورے سر کے بالوں کو کٹواؤ گے، منڈواؤ گے، عورت کو یہاں پر بھی کہا گیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے صرف تھوڑے سے بال نیچے سے کاٹنے ہیں، تمہارے سر کو ننگا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پورے بالوں کا گنجا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کو کہا گیا کہ تم نے اپنا لباس سلا ہوا اتارنا ہے اور تم نے 2 چادریں پہن لینی ہیں۔ عورت کا یہاں پر بھی خیال رکھا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تم نے اپنا وہی لباس پہن کر رکھنا ہے جو تم نے پہنا ہوا ہے، تم نے اپنا عبایا، اپنا حجاب، اپنے تمام لباس کو اچھے طریقے سے پہن کر آنا ہے، مرد کی طرح نہیں کرنا۔ مرد نے وہاں اپنا لباس بدل لینا ہے، وہ 2 چادریں اپنے جسم کے اوپر اوڑھے گا۔ تو عورت کے لیے یہ کہا گیا، یہ حکم دیا گیا اس کو کہ تیرا جو لباس ہے وہی رہے گا، کوئی تبدیل نہیں کرنا۔ مرد کو کہا گیا تیرا پاؤں بھی کھلا رہے گا، عورت کو یہاں پر بھی کہا گیا کہ تو اپنے پاؤں میں بھی بند جوتا پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے، تیرے لیے یہ کوئی پابندی نہیں ہے پاؤں کو کھلا رکھنا۔ جب عورت کو ہر مقام کے اوپر یہ چیز اس کو دی گئی کہ تیری سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تو نے اپنے پردے کا، اپنی حیا کا، اپنی شرم کا تو نے خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد تم نے اگلا کام کرنا ہے، تو پھر عورت کیسے یہ ہزاروں لوگوں کے سامنے بھاگتے ہوئے حجر اسود کی طرف جا سکتی ہے؟ عورت کیسے ان سپاہیوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر حجر اسود کی طرف جا سکتی ہے؟ تو یہ انتہائی قبیح عمل ہے، یہ غلط عمل ہے۔ اور پھر وہاں پر مردوں کے رش کے اندر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے گھس جاتی ہیں، یہ بالکل غلط عمل ہے، اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اس پہ پکڑ ہوگی۔ یہ اعمال ان سے بچنا ہے وہاں پر جا کر، وہاں پر اگر اعمال کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے تو وہاں پر پکڑ بھی بہت زیادہ ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو یہ فرماتی ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے ہوتے
تو ہم اپنے چہرے سے کپڑا اوپر کر لیتے، لیکن جب کوئی مرد پاس سے گزرتے تو ہم اپنے چہرے کے اوپر کپڑا کر لیتے، حجاب کر لیتے، پردہ اوپر سے لٹکا لیتے۔ نقاب اور چیز ہے، اوپر سے کپڑا لٹکانا یہ اور چیز ہے۔ وہ تو یہاں تک احتیاط کرتی ہیں، اور آج کی عورت وہاں پر اندر گھسنا چاہتی ہے، وہاں پر سب مردوں کے سامنے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک چیز تو یہ ہے مکہ المکرمہ کے اندر۔ دوسری چیز ہے مدینہ منورہ کے اندر، وہاں پر دیکھنے میں آیا ہے مسجد نبوی کے اندر سب سے زیادہ شور اگر کوئی مچاتا ہے تو وہ عورتیں مچاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ پاکستان کی عورتیں مچاتی ہیں، نہیں، وہ ساری دنیا کی عورتوں کی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر شور مچاتی ہیں۔ جب ان کو ریاض الجنہ کے لیے بھیجا جاتا ہے، جب ان کو سلام کے لیے روزہ رسول پہ بھیجا جاتا ہے، وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہیں، شور مچاتی ہوئی جاتی ہیں۔ جو خواتین وہاں پر ہو کر آئی ہیں وہ ضرور میری بات کی تائید کریں گے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ وہ بالکل بھی لحاظ نہیں کرتی کہ ہم کون سی ارض مقدس پر ہیں، ہم کون سی مقدس جگہ کے اوپر ہیں، ہم کون سی مسجد میں ہیں۔ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں، ہم اپنے گھر میں نہیں، کسی بازار میں نہیں، کسی میرج ہال میں نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پر کسی کو اونچا آواز لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے، نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جی انتظامیہ والے اونچا بول رہے ہوتے ہیں، ان کی تو مجبوری ہے، کیونکہ وہ انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی مجبوری ہے، آپ کی مجبوری نہیں ہے وہاں پر اونچا بولنا۔ تو عورتیں وہاں پر بھاگتی ہوئی جاتی ہیں، دھکے دیتی ہوئی جاتی ہیں۔ ہماری ایک عزیزہ پچھلے دنوں عمرہ کر کے یہاں سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو صورتحال میں نے عورتوں کی دیکھی، ان کا شور مچانا، ان کا دھکے دینا ایک دوسرے کو، اونچی آواز میں بولنا، تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو سب کے قتل کا حکم دے دیتے، تلوار نکالتے، سب کو قتل کر دیتے۔ تو یہ وہاں پر نہیں کرنا، کریں گی اعمال جاتے رہیں گے، ایمان جاتا رہے گا، کیونکہ وہ دربار مصطفیٰ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہاں پر ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ عورتیں اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتی، اپنے ثقاف کا خیال نہیں رکھتی، اور پھر وہاں سے نکل کر بھی باہر بھی جب آتی ہیں، مسجد کے صحن میں آتی ہیں جہاں سے مرد بھی گزر رہے ہوتے ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، مرد گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتی، وہاں پر بھی اپنے سکارف کا خیال نہیں رکھتی، اپنے حجاب کا خیال نہیں رکھتی، سر کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، سر کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حج یا عمرہ ہو، وہاں پر اسلامی احکام آپ کے اوپر سے ختم نہیں ہوئے۔ یہ جو پردے کا حکم ہے یہ ختم نہیں ہوا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو بعض لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہے۔ پردہ اور احرام یہ کوئی ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہے، بس حکم صرف اتنا سا ہے کہ عورت احرام کی جب نیت کر لیتی ہے، حج کی عمرہ کی جب نیت کر لیتی ہے تو وہ نقاب نہیں لگائے گی۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ وہ پردہ نہیں کرے گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، وہ فرماتی ہیں ہم اوپر سے پردہ ڈال دیا کرتی تھی، اوپر سے چادر ڈال دیا کرتی تھی۔ اس نقاب سے منع کیا گیا تھا جو خواتین عرب میں کیا کرتی تھی، اور ان کا نقاب کیا ہوتا تھا؟ پورے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیا جاتا تھا، صرف آنکھوں کی جگہ کے اوپر ایک بڑا سوراخ ہوتا تھا یا دو چھوٹے سوراخ آنکھوں کے اوپر ہوتے تھے۔ اس سے منع کیا گیا، تم نے یہ نہیں کرنا، بالکل کپڑے کو اوپر چپکا نہیں لینا تم نے، لیکن سر کے اوپر سے کپڑا ڈالا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ حکم کوئی تبدیل نہیں ہوا، بس اس میں تھوڑی سی اس چیز کو بیان کر دیا گیا کہ اب یہ نقاب والا حکم نہیں ہے لیکن پردے والا حکم آپ بھی بات کی ہے۔ تو خواتین کے لیے گزارش یہ ہے، خدا کے لیے اس جگہ کے ادب کو سمجھیے۔ پھر بعض خواتین کہتی ہیں ہماری تو مجبوری ہے، کیونکہ سبھی خواتین وہاں پر ایسی کر رہی ہوتی ہیں تو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے اگر سبھی وہاں پر ایسا کر رہی ہیں تو آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ تو بچیے۔ اگر سبھی نہر میں چھلانگ لگانے، کنویں میں چھلانگ لگائیں یا کسی گندگی میں چھلانگ لگائیں تو کیا آپ بھی ایسا کریں گے کہ سبھی لوگ گر رہے ہیں، مر رہے ہیں تو ہم بھی مر جائیں؟ ایسا نہیں، ہم نے بچنا ہے۔ ہم اپنی ذات کے جواب دہ ہیں، ہم اپنی ذات کے جواب دہ ہیں، ہم نے جو عمل کیا ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ جہاں تک ہم روک سکتے ہیں اپنی زبان سے، جو ہماری طاقت ہے اس کے مطابق ہم روکیں گے۔ کوئی رکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی مرضی، اور جواب دہ ہم اپنی ذات کے ہیں۔ تو اس لیے میری جو مسلمان بہنیں عمرے کے لیے جا رہی ہیں اور جو ہمارے بھائی اپنی فیملیز کو لے کر جا رہے ہیں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے وہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، وہاں پر پکنک پوائنٹ نہیں ہے۔ مرد عورتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، بازو میں بازو ڈال کر چل رہے ہیں،
بھائی اگرچہ میاں بیوی کے لیے یہ درست ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، سبھی کچھ ہے، لیکن جگہ بھی تو دیکھیے کون سی ہے، مقام بھی تو دیکھیے، وہ مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، پیارے آقا کی مسجد ہے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے، اگر اس کا ہی ہم نے احترام نہیں کرنا تو وہاں کیوں جا رہے ہو؟ سب کچھ ضائع کر دیا، اعمال چلے جاتے ہیں، ایمان چلا، تھوڑی سی کوئی ہم نے ایسی غلطی کر لی وہاں پر جا کر، بے ادبی گستاخی میں جو چیز چلی گئی، ایمان چلا گیا۔ کرنے کیا گئے تھے؟ کمانے گئے تھے، اور جب واپس لوٹے تو کیا ہوگا؟ اپنے پاس سے ہی سب کچھ لٹا کر آ گئے۔ اس کے لیے میری گزارش یہ ہے، اپیل یہ ہے کہ خدا کے لیے وہاں پر جانے سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے، ہم پکنک منانے کے لیے نہیں جا رہے، اگر پکنک منانی ہے تو جائیے، یہاں پر پاکستان میں بہت ساری جگہیں ہیں، کسی اور ملک میں چلے جائیے، وہاں پر مت جائیے۔ وہاں پر جانا ہے تو سیکھیے کہ مسجد نبوی کا ادب کیا ہے، سیکھیے بیت اللہ شریف کا ادب کیا ہے، سمجھیے کہ مسجد الحرام کا ادب کیا ہے، ان رستوں کے ادب کو سمجھیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے، اس مسجد کے ادب کو سمجھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اس شہر کے ادب کو سمجھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ ان چیزوں کو سمجھ کر وہاں پر جائیں گے تو بات بنے گی، نہیں سمجھیں گے، اپنی مرضی چلائیں گے، دیکھا دیکھی چلائیں گے، بس پھر لکھا تو گیا دنیا کے اعتبار سے کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب کچھ ہم ختم کر کے آگے، گنوا کر آگے، خالی دامن ہو کر آگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہاں کی با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ ان باتوں کو ضرور سمجھیے، آگے شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ سبھی جانے والے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔